بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نصابس صرف کے سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم دوسرا سبق شروع کریں گے۔ دوسرا سبق آپ نصابس صرف نکال لیں۔ ادھر دوسرا صرف کا جو سبق ہے وہ ہے کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ سب سے پہلے کلمہ کہتے کسے ہیں؟ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ما یتلفظ بہ انسان، جس کا انسان تلفظ کرتا ہے، منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں ان کو لفظ کہا جاتا ہے۔ اور جس لفظ کا معنی ہو نا، معنی بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جس کا کوئی معنی ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹی ووٹی، روٹی کا تو معنی ہے، ووٹی کا معنی نہیں ہے۔ تو اب روٹی تو کلمہ ہے، ووٹی کلمہ نہیں ہے۔ یعنی ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ جیسے رجل کا مطلب ہے مرد، طفل کا مطلب ہے بچہ۔ معنی ہے ان کا، جن کا معنی ہو تو وہ کلمہ ہوگا۔ اب کلمے کی مختلف اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے۔ 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، پھر ان کی آگے وضاحت آئے گی۔ 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام۔ 6 کا مطلب ہوتا ہے 3، کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی 6 اقسام۔ 6 کا مطلب ہے 6، کلمے کی 6 اقسام۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ یہ کلمے کی 6 اقسام ہیں۔ اور 7 اقسام، 7 اقسام سے کیا مراد ہے؟ صحیح، یعنی 7 کو کہتے ہیں 7۔ ان کی ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ آگے تعریفیں آئیں گی، علیحدہ علیحدہ سبق ہیں، ان کے بارے میں وضاحت ہے۔ فی الحال آپ اس سبق میں آپ نے نام یاد کرنے ہیں۔ 7 اقسام کا کیا مطلب ہے؟ 7 اقسام۔ 7 اقسام کون سی ہے؟ صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف کو 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ یہ 7 اقسام ابھی فی الحال آپ نے ان کے نام یاد کرنے ہیں۔ نام یاد ہو جائیں گے، ان کے بعد ان کی تعریفیں ہیں، پہچان کا طریقہ ہے، انشاءاللہ آئے گا آگے سبقوں میں۔ پھر آج کے سبق میں ہم ساتھ میں 6 اقسام ان کی تعریفیں پڑھ لیتے ہیں۔ 6 اقسام تھی، اسم، فعل، حرف۔ یہ کس اعتبار سے 6 اقسام کلمے کے اقسام ہیں؟ کس اعتبار سے؟ یعنی جو یہ 3 اقسام ہیں نا کلمے کی، یہ کس اعتبار سے؟ اپنے معنی پر مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہیں۔ جب پوچھا جائے نا کہ اسم، فعل، حرف یہ کلمے کی اقسام ہے، کس اعتبار سے اقسام ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنے معنی پر مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یہ اسم کی اقسام ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کیا ہوتا ہے؟ بڑی آسان سی تعریف ہے ان کی۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں اسم۔ جیسے زیدن ہو گیا، اس میں کوئی زمانہ نہیں، معنی پر دلالت تو کر رہا ہے، زید سے مراد ذات زید ہے۔ اب ضاربن، مارنے والا، اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں ہے، لیکن اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، مارنے والا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم۔ فعل ہوتا ہے جو وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت تو کرے لیکن اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ زمانے ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، استقبال آنے والا، ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ جو ابھی ہے، اور استقبال جو آئے گا۔ ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے ان کے معنی میں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ جس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اپنے معنی پر بذات خود دلالت کر رہا ہو تو وہ فعل ہوگا۔ حرف، اب تیسری قسم کلمے کی حرف ہے۔ حرف کیا ہے؟ حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، وہ حرف ہے۔ یعنی جیسے مین سے، اس کا مطلب ہے سے، الا، تک، اس کا کوئی معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ سے کیا مراد؟ تک سے کیا مراد؟ جب یہ کسی اسم فعل کے ساتھ ملیں گے تو پھر اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے سیر کی کوفہ تک۔ اب سمجھ آ گئی کہ سے
سے کیا مراد تھا، کسی کے ساتھ ملا ہے تو پھر اس کے معنی پر دلالت ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسم کی اقسام ہیں، اسم کی 3 اقسام ہیں۔ اسی دوسرے سبق میں، نصاب الصرف کے دوسرے سبق میں مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی اقسام کون کون سی ہیں؟ مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنایا جائیں، وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، کسی سے بنا ہوا نہ ہو، اور اردو ترجمے میں آخر میں نہ آتا ہے، جیسے نصر مدد کرنا، دربن یا دربن مارنا، سمع سننا، تو یہ مصدر ہے، اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، یہ خود کسی سے نہیں بنتا۔ مشتق کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو مصدر سے بنایا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشتق۔ جیسے ناصر مدد کرنے والا، یہ نصرون سے بنا ہے، ناصر، تو یہ کیا ہو گیا؟ مشتق۔ اور جامد وہ اسم نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرے کلمات بنتے ہوں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جامد کہتے ہیں۔ جیسے زید، اب زید لفظ ہے، یہ اس سے کوئی اور لفظ نہیں بنتے، نہ یہ کسی سے بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں جامد ہے۔ آج ہمارا دوسرا سبق مکمل ہوا، آپ نے توجہ سے سن کر یاد کر کے یاد کرنا ہے، اور سنانا بھی ہے، کسی کو سنا لینا تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔